वो हजरत हमजा सरकार फरमाते हैं अर्श के दरवाजों पर रब ने ये लिखा हुआ है, हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब असदुल्लाह व असदु रसूलिही। हमजा जो अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है वो अल्लाह का भी शेर है, अल्लाह के रसूल का भी शेर है। वो हमजा जो ओहद के मैदान में काफिरों की तरफ से उस्मान बिन अबी तलहा, इसका एक भाई तलहा पहले मारा जा चुका, उसका बदला लेने के लिए उस्मान बिन अबी तलहा आया और आके उसने कहा, है कोई ऐसा अलमबरदार नबी पाक अलैहिस्सलाम की सफों के अंदर जो मेरा मुकाबला करे? अलम उठाना आसान है, अलम का भरम रखना मुश्किल है। जो झंडा उठाते हैं या वो काट देते हैं या वो कट देते हैं, ये रिज्ज उसने मैदान जंग के अंदर पढ़ा। इधर से नबी पाक अलैहिस्सलाम के चचा हजरत हमजा मैदान में उतरे और उतर कर आपने एक तलवार का वार मारा, और आप एक हाथ से नहीं लड़ते थे, दोनों हाथों में तलवारें लेकर। और है, तवज्जो फरमाएंगे जरा, हाथ में तस्बीह लेकर, तस्बीह दा तू कसबी बनिया है, तस्बीह पकड़ के तस्बीह के दाने मटकाना आसान है, और ओहद के मैदान में एक नहीं दो दो तलवारें उठाना मुस्तफा के शेर का नाम है। आज कहते हैं तस्बीह पढ़ ले, दुरूद शरीफ पढ़ ले, कुरान पे हमला हुआ तो आप तस्बीह पढ़ के दुआ कर ले, खत्म नबूवत पे हमला हुआ तस्बीह पढ़ ले, दुरूद शरीफ पढ़ ले। मैंने कहा तस्बीह पढ़ना भी दीन है, लेकिन मैदान ओहद में जाकर तलवारें उठाकर यार की इज्जत पे पहरा देना भी है, दीन है। दो तलवारें कभी उठाई है किसी ने? दो तलवारें? कोई है दलेर बहादुर, कोई जनरल कर्नल मरनल है कोई ऐसा? और आम तलवार नहीं थी हजरत अमीर हमजा की। आप 5 मिनट तलवार उठाए ना, आज तो नुमाइशी तलवार उठाई जाती है, घर में भी रखी जाती है शोपीस के तौर पर। साहबा के हाथों में शोपीस वाली तलवारें नहीं थी, या गर्दनें काटने वाली थी, या यार के नाम पे गर्दनें कटवाने वाली थी। तलवार बंदा उठाए ना तो जितना कलाई में जोर होता है वहां तक तलवार की जर्ब जाती है। हजरत अमीर हमजा दोनों हाथों में तलवार उठाकर, और आप जब जर्ब लगाते थे ना, कलाई का जोर लगाते थे, तो 1 फुट 2 फुट तक नहीं, लंबी तलवार थी आपकी, अव्वल से लेकर आखिर तक। हजरत अमीर हमजा की कलाई का जोर पूरी तलवार पे यक लख्त पड़ता था, और दुश्मन का पारा काट के रख देते थे। आपकी कलाई का जोर बताता है, जिस हमजा की कलाई में इतना जोर है, उस अमीर हमजा के बाजू के जोर का हाल क्या होगा? जिसके बाजू के जोर का ये हाल है, उस अमीर हमजा के सीने का जोर कितना होगा? और जिस मुस्तफा के शेर के सीने का ये हाल है, उस अमीर हमजा के कदमों के जोर का हाल क्या होगा? आपने एक तलवार उठाई, शाने पे रखी, और उसकी रीढ़ की हड्डी तक उस काफिर को काट के रख दिया। मैं तू कहता है अलम उठाना आसान है, अलम का भरम रखना मुश्किल है। सुन, तेरे सामने आम को बंदा नहीं है, अनबनु साकिल हजीजी। सुन, तू कहता है मैं तलवारों से काट देने वाला काम करता हूँ, तेरे सामने वो अमीर हमजा है, ये अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है। वो अब्दुल मुत्तलिब जब हाजी हज करने के लिए, काबा की जियारत करने के लिए, काबा के तवाफ के लिए आते थे, तो मेरा दादा अपने पैमाने से हाजियों की प्यास को बुझाता था। उसी दादा का, उसी का बेटा अमीर हमजा ओहद के मैदान में काफिरों के खून से अपनी तलवार की प्यास को बुझाने वाला है। अनबनु साकिल हजीजी, मैं हाजियों को पानी पिलाने वाले अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। सरकार फरमाने लगे, कोई है उनकी खबर लाने वाला? जब खबर लेके आए तो आप टीले के पीछे वाशी ने आपको नेजा मारा। पूरी जंग में उसका जो फोकस था वो हजरत अमीर हमजा पर था। नेजा मारा और आपकी नाफ मुबारक से वो नेजा निकला। चंद कदम आप चले, फिर जमीन पे तशरीफ ले आए, शहादत हुई। शहादत के बाद आपके वजूद मुबारक का मुसला किया गया, जिस्म मुबारक की आज़ा को अलग किया गया, आपकी वजूद मुबारक के आज़ा के टुकड़े किए गए। कलेजा मुबारक, जिस कलेजे में या खुदा का प्यार था या मुस्तफा का प्यार था, वो कलेजा निकाला गया। निकाल कर दुश्मनाने खुदा ने उस कलेजे को चबाया, अपने इंतकाम की आग को ठंडा करने के लिए। सरकार अलैहिस्सलाम जब आपके वजूद मुबारक पे पहुंचे, साहबा फरमाते हैं जिंदगी में एक तो सरकार कभी इतना रोए नहीं थे। सारी उम्मत रो पड़े, अगर सरकार भी रो पड़े तो उम्मत को फिर खामोश और चुप किसने करवाना है? उम्मत को दिलासा किसने देना है? सारी उम्मत को दिलासा देने वाले मुस्तफा। कयामत के दिन भी सरकार उम्मत के लिए रब के दरबार के अंदर आंसू बहाएंगे। सरकार इतना रोए, साहबा कहते हैं जिंदगी में सरकार कभी इतना नहीं रोई जितना हजरत अमीर हमजा की शहादत पर सरकार ने आंसू बहाए। और खुद सरकार ने ये जुमला इरशाद फरमाया, हम जिंदगी में कभी इतना रोए भी नहीं
اور وصال تک اتنا کبھی روئیں گے بھی نہیں جتنا اپنے چچا کی شہادت پہ روئے ہیں۔ اور میں اور صحابہ ہر ایک کو کوئی رونے والا ہے، میرے چچا کو رونے والا کون ہے؟ ان کے تو چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے، تم سب اپنے اپنے کو روتے ہو، کوئی میرے چچا کو بھی رونے والا ہے۔ قربان جاؤ امیر حمزہ، ساری امت جس مصطفیٰ کے عشق میں آنسو بہاتی ہے، احد کے میدان میں آپ کی شہادت پر آپ کے سرہانے قدمین مبارک کے ساتھ کھڑے ہو کے رب کے حبیب نے آنسو بہا کے بتایا امت ساری یار کے عشق میں روتی ہے، اور رب کا حبیب جس کی محبت میں روتا ہے اسے سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے آنسو بہائے، اور اسی اثناء میں سرکار علیہ السلام کی پھپھی حضرت امیر حمزہ کی بہن حضرت سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے اجازت چاہی میں اپنے بھائی کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میری پھپھی کو آنے نہیں دینا، وہ ضبط نہیں رکھ سکیں گی، برداشت نہیں کر سکیں گی اپنے بھائی کے چہرے کو یہ حالت کو دیکھ کر۔ حضرت صفیہ قربان جاؤں، یار کے ساتھ جس کی بھی نسبت ہو گئی، ویسے عورتوں کا دل تھوڑا ہوتا ہے، غم اور حزن اور ملال کو برداشت نہیں کر سکی، لیکن جس سینے میں بھی یار کا پیار آ جاتا ہے وہ ناقص ہی کیوں نہ ہو اللہ اسے کامل بنا دیا کرتا ہے۔ عرض کی سرکار، اگر رب نے آپ کو سینہ کشادہ عطا کیا ہے تو آپ کی پھوپھی بھی آج احد کے میدان میں جزا فضا نہیں کرے گی، اپنے بھائی کا چہرہ دیکھ کر رب کا شکر بھی ادا کرے گی، اور اپنے بھائی کی دلیری پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر کے کلمات ادا کرے گی۔ اجازت دی گئی۔ سیدہ صفیہ جن قدموں کے ساتھ، جن آنسوؤں کے ساتھ بھائی چلے جائیں تو بہنوں کا پیچھے کوئی دیکھنے والا، نگرانی کرنے والا، نگہبانی کرنے والا نہیں ہوتا۔ ماں باپ کے بعد آس ہوتی ہے کہ باپ کے گھر میں بھائی موجود ہے، لیکن جب بھائیوں کے جنازے بھی اٹھ جائیں پھر بہنوں کے ہاتھ پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اپنی بہنوں سے محبت کرنے والوں، بہنوں کے لیے رحمت کا جذبہ رکھنے والوں، ذرا ملاحظہ کرو اس کیفیت کو۔ ایک بھائی کا جنازہ اور جسد پڑا ہے احد کے میدان میں، پورا کفن بھی میسر نہیں ہے، وجود کے اعضاء الگ ہیں، وجود کا مسئلہ کر دیا گیا ہے، وجود کو کاٹ کر کلیجہ مبارک باہر پڑا ہے، بہن اس کے وجود پر کھڑی ہو کے جزا فضا نہیں کر رہی، جاہلیت کی پکار نہیں کر رہی، بلکہ سیدہ صفیہ کھڑی ہو کے عرض کرتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، مالک تو ہی عطا کرنے والا ہے، تیری طرف ہی پلٹ کے جانا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرا بھائی زندہ رہا تو شان سے زندہ رہا، آج اگر جا رہا ہے تو امیر حمزہ شان سے جا رہا ہے۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، آج اگر جنگ کا میدان ہو نا تو جوان سپاہی بڑی دلیری کے ساتھ جوان مردی سے لڑتا ہے، قوم دیکھ رہی ہے، میرا سپاہ سالار دیکھ رہا ہے۔ قربان جاؤں امیر حمزہ اس فوج کے سپاہی تھے جس کے سپاہ سالار آمینہ کے لال تھے، اور ان کی بہادری کو دیکھنے والی آنکھ کوئی اور آنکھ نہیں تھی بلکہ میرے کریم مصطفیٰ کی آنکھ ہے۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، اللہ نے زبان دی ہے تو کھول لیں، اگر نہیں دل کرتا تو اللہ آپ کو برکت دے، گلہ شکوہ نہیں، محبت ہے حضور کے پیاروں کی، اور حضور کے چچا کا اگر درد ہے، وہ درد اگر آپ کو لفظ کی زحمت دے رہا ہے تو پڑھ لیں۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، وہ امیر حمزہ جن کے وجود مقدس میں میرے سرکار جب تشریف لائے، کائنات والوں مرنے والے مر جایا کرتے ہیں، دنیا سے چلے جایا کرتے ہیں، ان کے جانے کے بعد مرثیہ لکھنے والے دنیا دار ہوتے ہیں، لیکن کائنات والوں امیر حمزہ کی شہادت کے بعد مرثیہ کے شعر لکھنے والا کوئی دنیا دار نہیں ہے بلکہ مدینے کا تاجدار ہے۔ میرے سرکار نے احد کے میدان میں ارشاد فرمایا یا حمزہ تو یا اما رسول اللہ، یا حمزہ تو یا اسد اللہ و اسد رسولہ، اے امیر حمزہ، اے اللہ کے بھی شیر، اے اللہ کے رسول کے بھی شیر، اے حمزہ، اے اللہ کے حبیب کے چچا، یا حمزہ تو یا فاعل الخیرات، اے امیر حمزہ، اے ساری زندگی نیکیاں کرنے والے، اے ساری زندگی بھلائیاں کرنے والے، یا حمزہ تو یا کاشف الکربات، اے امیر حمزہ، کائنات ساری کی مشکل کشائی مصطفیٰ کرتے ہیں، اور اگر مصطفیٰ پہ مشکل بن جائے
تو مصطفیٰ کی مشکل کشائی کرنے والے امیر حمزہ، یا حمزہ تو یا کاشف الکربا، شاید آواز پائے نا، یا حمزہ تو یا کاشف الکربا، اگر میرے محبوب نے فاتح خیبر مولا مشکل کشا کو امت کا مشکل کشا بنایا، زمانے والوں یاد رکھنا مصطفیٰ کا ایک شعر علی بھی امت کا مشکل کشا ہے، اور مصطفیٰ کا دوسرا شعر امیر حمزہ بھی امت کا مشکل کشا۔ یا حمزہ تو یا کاشف الکربا، یا حمزہ تو یا ذابن عن وجہ رسول اللہ۔ سرکار فرماتے ہو حمزہ میرے سامنے جب بھی کوئی مشکل آتی تھی وہ میری مشکل تو دور کرتا تھا، مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ وہ ابو جہل نے جب میری توہین کی تھی تو اپنی کمان سے ابو جہل کا سر پھاڑنے والے امیر حمزہ کہاں جا رہا تھا؟ وہ جب عمر تلوار لے کے آیا تھا تو نعرہ مستانہ جس نے لگایا تھا، آج اگر نیک ارادے سے عمر آیا ہے تو خیر ہے، اگر کوئی اور ارادہ ہے تو امیر حمزہ کی تلوار سے آج عمر بھی بچ کے نہیں جائے گا۔ امیر حمزہ آج کہاں جا رہا تھا؟ یہ وہ منقبت کے اشعار تھے۔ آج علی پاک کی منقبت امت ہی پڑھتا ہے، حضرت میر علی شاہ کی منقبت امت ہی پڑھتا ہے، سلطان باہو کی منقبت امت ہی پڑھتا ہے۔ کائنات کے اندر بڑوں کی منقبت چھوٹے پڑھتے ہیں، لیکن اس کائنات کے اندر امیر حمزہ وہ مرد حر ہے جن کی منقبت پڑھنے والے کوئی عام نہیں ہے۔ گنبد خضرا کے مکین رب کے حبیب ہیں، خود مصطفیٰ نے منقبت پڑھی، آپ بھی پڑھیں۔ ان کے آگے وہ حمزہ، آواز آپ کی تھوڑی ہے، آج مسجد گونجنی چاہیے، اور وقت 1 منٹ اوپر چلا جائے گا یہ بات بھی سنیں، اور یہ شاید زندگی رہتی تو اگلے سال عرض کرتا۔ کیوں اس مسجد میں امیر حمزہ کا نام اونچا لینا ضروری کیوں ہے؟ اس مسجد کی نسبت جس مائی سے ہے نا، وہ مائی کبھی بھی اپنے دروازے سے باہر نہیں گئی۔ حضرت سیدہ خاتون جنت خاتون قیامت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کبھی مولا مشکل کشا کے دروازے سے باہر نہیں گئی۔ سورج اور چاند نے بھی دوپٹہ مبارک نہیں دیکھا، لیکن ہر بدھ اور ہر جمعے کو یہ مائی علی کے گھر سے نکلتی تھی، احد کے میدان میں جاتی تھی، امیر حمزہ کے دروازے پہ جا کر فاتحہ خوانی پڑھتی تھی اور پڑھ کے بتاتی تھی امیر حمزہ کی محبتوں اور عشق اور پیار کا جذبہ فقط مصطفیٰ کے سینے میں نہیں ہے، مصطفیٰ کی شہزادی سیدہ کے سینے میں۔ اب جس کے سینے میں دل ہے نا، اور دل میں یار کا پیار ہے اور سیدہ کا حیا ہے، وہ زبان کھول کے امیر حمزہ کو سلامی پیش کرے گا۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں، ان کے آگے اللہ آپ کو سلامت رکھے، ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں، شیر خران سطوت پہ لاکھوں سر، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ حضرت امیر حمزہ کا صدقہ امت کی مشکلات آسان فرما، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مشکلات آسان فرما، اللہ ہماری غیرت ایمانی مر چکی ہے، حضرت سید الشہداء کی غیرت استقامت جرت اور شجاعت کا صدقہ اللہ ملت کے جوانوں کو غیرت ایمانی عطا